من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قابل قدر معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد فضل و کرم اور احسان ہے کہ جس مالک حقیقی نے ہم سب کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا اور نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ اس عظیم نعمت پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں گے وہ اتنا ہی کم ہے، چونکہ یہ وہ امت ہے اور ہم پر شریعت کو لاگو کرنے والے اور ہم تک قرآن پاک کو پہنچانے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سنانے والے پیغمبر وہ پیغمبر ہیں کہ جو آخری پیغمبر ہے، یعنی کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت ختم نبوت کے سلسلے میں اعتراضات بھی ہوتے ہیں، ان کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں، اور ایسے لوگ کھڑے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی آپ یہ سوچو کہ آج 1450-1500 سال کے لگ بھگ قریب ہو چکے ہیں، آج بھی لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، ہمیں اللہ نے مہدی بنا کر بھیجا، ہمیں اللہ نے عیسیٰ بنا کر بھیجا، یعنی مختلف لوگ۔ سنس پڑوسی ملکس اندر اخ نو فتنہ اخ درامت یتھ فتنہ گوہر شاہی چھ ونان، فتنہ گوہر شاہی کت چھ سہ تیوتاہ زبردست ونان کہ انسان دپ یہ مولوی کیا چھ امس نش، یم چھ مت کن ان پڑھے روٗدمٕتۍ۔ ایک ہوتا ہے لکھی ہوئی باتوں کا بیان کرنا، کیا ہے تھوڑا دیزا میں جواب، آپ چھو یہ آسن کہ حدیث پاک سے لکھت، تمیش تشریح سے لکھت، قرآن پاک سے نازل سپدیوم، احکامات قرآنیہ سے اس نش موجود کہ امی کرا بیان۔ بیاہ کو یہ کہ مرچ مسالہ لاگوس پنن، ٹھیک ہے، قرآن چاک آیت تلو، پات کرو تو ترجم پننے دل مطابق، یوت بچہن چس تو ترجم کروں تیوت ترجم کر، یعنی ایسا پاگل کر دوں گا لوگوں کو کہ لوگ سمجھنے پہ مجبور ہوں گے کہ واقعتاً یار یہ تو یہ کیا تھا نرالی چیز، یہ وہ سوئی نے بوزمت آج تم نو 1400 ؤری گئی 1500 ؤری قریب آئے گسن، آج تامت اس نے یہ کتھا بوزمت، یہ کیا واقعتاً سو مولوی یمس یہ کات سمجھس مند آئے۔ سوچتا ہے نا انسان کی فطرت یہ ہے کہ جہاں اس کو تام جام ہو، اچھا ہو، جہاں بڑے بڑے سسٹم بیٹھتے ہوں وہیں وہ بھی بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہندوستان کے اندر ایک خطرناک قسم کا فتنہ شکیل بن حنیف، فتنہ شکیلیت یا توانج، کیا چیز وانن؟ فتنہ شکیلیت۔ یہن کیا دعویٰ چھو؟ یہن چھو یہ دعویٰ کہ اس نشن چھو آج تی فرشت یون اور سو چھو اس نش وحی واتناون اور اس سوئی وحی پات لوکن بوزناون، گویا کہ رسول چھنا اس مگر مہدی سے کم بھی نہیں، مہدی سے امام مہدی علیہ السلام اس سوئی کم۔ یہ آج کی میں بات کر رہا ہوں کہ آج بھی ایسا ہو رہا ہے، اس دور میں بھی کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے تھے، چونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد یل یم دنیا من نیرت گئے 30 کذابون دجالون،
30 تیتھ انسان گژھن دنیاہس اندر پٲدٕ یم یہ دعویٰ کرن کہ اس دس خدایَن نو نبوت قیامتس تام گژھن تو ٹھیک چھا کن نہیں یعنی تم ہیکن کن تہ ساتھ پٲدٕ گژھِتھ ایمان والا وہ ہے اور صحیح دین کو ماننے والا وہ ہے کہ وہ فوراً پہچان جائے، وہ پہچان جائے کہ یہ وہی نبی علیہ السلام کی حدیث صادق اور سچی ہو رہی ہے جو انہوں نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا کہ ثلاثون کذابون دجالون یم سے تمہیں دجال. ایک تو وہ دجال اکبر ہے نا، بڑا دجال وہ نہیں، لیکن جھوٹے، مکار، فریب باز، دھوکے باز، امت کو راہ راست سے بھٹکانے والے ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو بے دینی کو دین سمجھ کر کریں گے اور دین کو بے دینی سمجھ کر چھوڑ دیں گے. تو خدا کے بندو پھر ہم لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہر عام فہم سے ہم قرآن کیسے سمجھ لیں گے؟ ہر انسانس نش کت پہ ہیکو اس قرآن سمجھ، عام انسانس نش کت ہیکو اس حدیث بوزھ، عام انسانس کت پرسو اس مسئلہ ہے، مطلب اس میں اتنی سکت ہے کہ وہ سوچ سکتا ہے. تیلے ہم پگہی بعد ساری اند ہتھ نئے نئے مسئلہ بیان کرن تو نئے نئے چیز بیان کرن ہے. پھر شریعت کیا ہے؟ تیل کیا روز شریعت مول کیا روز؟ اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جو شریعت ہے یہ مکمل شریعت ہے. میں نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی کہ اے ایمان والو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی فقد رشد واہتدی، اس نے راستہ پا لیا اور اس کو ہدایت مل گئی. ہم ہدایت ڈھونڈتے ہیں ادھر ادھر لوگوں کے پاس، وہ لوگوں کے پاس نہیں ہے، وہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، فقہ میں ہے، اور پھر ان جزیات میں جو شریعت نے بیان کی ہے انہی میں. اس سے باہر اگر شریعت ڈھونڈنے لگیں گے، اس سے باہر اگر کامیابی ڈھونڈنے لگیں گے تو ناکامی ہی ناکام. پھر دوسری جگہ اسی طرح کی قرآن کریم نے آیت بیان کی کہ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، کہ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے ایک بہت بڑی کامیابی کو پا لیا. فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، تحقیق کہ اس نے پا لیا کامیابی کو اور ایک بہت بڑی کامیابی کو پا لیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پھر اس کے بالمقابل ایک حدیث آتی ہے، ان کنتم، یہ حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا تب تک حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں محبوب نہ ہوں اتنا کہ تمہارے والدین، تمہاری اولاد اور دنیا کے اندر جتنے بھی تمہارے رشتے ہیں جو عزیز و اقارب ہیں، دوست و احباب ہیں، دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان سب سے پیارا تمہیں جب تک میں نہیں ہوں گا تب تک تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے. اب یہ جواب دے دو کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے یا پھر دنیاوی انسانوں سے. وہیں تھوڑا جلدی ٹائم ہو گیا. سب سے زیادہ پیار کس سے ہے ہمیں؟ کاستی پیار ہے، کاستی محبت ساروی کھت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر. وہیں ترائیے پانی زندگی کن نظر، کیا تہند سونت چھا سان زندگی میں؟ جواب دے دو، تہند سونت چھا سان زندگی میں؟ تمو تہ کاروبار کورمت سہ چھا سان زندگی مز، تمو تہ بزنس کرمت سہ چھا سان زندگی مز، تمو تہ اولاد پالمت تتھ پہ چھا اس پالن، تمو تہ شریعتس پہ عمل کورمت تتھ پہ چھا اس عمل کرن. وہیں ونیو اس چھا مومن کن نا؟ اب فیصلہ خود کرنا ہے نا. فیصلہ کیا کرنا؟ فیصلہ چھنا میں پانس پان کس لباس خضری میں شیطان نہیں بننا. لباس لگانے سے کوئی مسلمان نہیں بنتا ہے بھائی، داڑھی رکھنے سے کوئی کامل ایمان والا نہیں بن جاتا، سر پہ ٹوپی لگانے سے، امامہ لگانے سے اسلام نہیں آتا. اسلام تب آپ کے اندر آتا ہے جب آپ کے اندر خوف ہو اللہ کا،
خشیت ہو، آپ کسی سیٹ پہ بیٹھے ہیں، آپ جو ہے قوم کے رہبر اور ذمہ دار ہیں، وہاں سے آپ کو قوم کے لیے سوچنا ہے، قوم کے آبروؤں کا سودا نہیں کرنا ہے، قوم کی عزتوں کا سودا نہیں کرنا ہے۔ اور کسی عاقل نے بڑی زبردست مثال بیان کی ہے، کہا کہ دنیا کے اندر تم چراغ بن کے رہو۔ کیا بن کے رہو؟ چراغ، جو دوسروں کو روشن کرنے کے لیے خود کو راکھ کر لیتا ہے، دوسروں کو روشن کرنے کے لیے خود کو راکھ کرتا ہے۔ کھاتا تو جانور بھی ہے بھائی، خود کے لیے کھاتا ہے کہ نہیں ہے؟ انسان میں اور جانور میں فرق اتنا ہی ہے کہ کسی کا دکھ تم اپناؤ، کسی کے دکھ میں کام آ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپناؤ، یہ کمال کی بات ہے۔ ورنہ اپنے کھانے کے لیے، اپنے تن پہ کپڑا پہننے کے لیے اور خطرہ ہے کہ دنیا کوشش کر ہے کہ نہیں؟ اسلام کی خوبصورتی اور اسلام کی عکاسی یہی ہے کہ ہم دوسروں کا درد اور دکھ سمجھنے والے کیسے بن جائیں، ہمارے سینوں کے اندر امت مسلمہ کا درد ہو، مسلمانیت کا خالی درد نہ ہو۔ اگر ہمارا کوئی غیر مسلم بھائی کسی تکلیف میں ہے، کسی مصیبت میں ہے، تو ہمیں تب بھی تکلیف ہونی چاہیے۔ اپنے بزرگوں کا احترام، اپنے والدین کی قدر و منزلت ان کے اندر اتنی زیادہ ہے کہ مسلمان بچے کی شکایت آتی ہے کہ جشن سلامی کرن مجھ۔ سوچو خدا کے بندے، کل تیرا باپ گزر جائے گا، تیرا گریبان پکڑے گا نہیں گا؟ تیرے گریبان نہیں پکڑے گا یہ کہ تیرے درد میں یا سے کل سنڈوس میں کیسے تڑپ گیا تھا، اور آج جب مجھے تیری ضرورت تھی تو مجھ سے روٹ گیا اور بغیر کسی بات کے روٹ گیا۔ یہ چیزیں ہمیں سمجھنی پڑیں گی۔ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ خالی نماز پڑھنے سے اسلام پورا نہیں ہو جاتا، آپ کے معاملات بھی اچھے ہونے چاہیے، اور سب دعائیں جو قبول نہیں ہوتی، نمازوں کے لیے دل نہیں لگتا، یا پھر ہم صحیح ایمان پہ کھڑے نہیں ہو پاتے، تمچ مین وجہ چھو ایک تو ہم کھانے میں احتیاط نہیں کرتے، اور دوسری بات یہ ہے، کھانے میں احتیاط کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، ایک تو ہم کھانا کھانے میں احتیاط نہیں کرتے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم مال کہاں سے کما رہے ہیں، کیسے کما رہے ہیں، اس کو کہاں خرچ کر رہے ہیں، اس کا بھی ہمیں کوئی خیال نہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ معاملات کن چیز کا نام، یہ معاملہ خراب ہے، اب اس کی دعائیں قبول ہوں گی یا یہ مس بخشا اللہ تعالیٰ، یہ چاہے کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، کتنا بھی کیا کر لے، اس کا معاملہ جب بندے سے خراب ہے تو اللہ سے بھی خراب۔ اللہ تعالیٰ دین من